السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور دنیا بھر سے آنے والی ان بڑی اور اہم خبروں پر جو سیدھا آپ کی زندگی، ملک کی سیکیورٹی، اکانومی اور فیوچر سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبروں کے اوپر۔ ناظرین، انڈیا نے پاکستان سے کہا ہے کہ بارڈر کے قریب ڈرون موومنٹ کو روکا جائے، جبکہ لائن آف کنٹرول پر پھر سے ڈرونز دیکھنے کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اس وقت 4 روزہ بحرین کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، دفاع، سیکیورٹی پر بات ہوگی۔ پاکستان میں آج سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کا اثر عام لوگوں پر بھی پڑے گا اور انویسٹرز بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ آج پاکستان کی مشہور آئی ٹی جینیس عرفہ کریم کی وفات کو 14 سال ہو گئے ہیں اور ملک بھر میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں احتجاج اور تشدد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور حالات دن بدن زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، انٹرنیشنل مارکیٹس میں چائنا کی اکانومی پر انویسٹرز کا بھروسہ پھر سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی۔ ناظرین، انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والے صورتحال۔ انڈیا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ اپنی طرف سے ہونے والی ڈرون ایکٹیویٹیز کو پاکستان کنٹرول کرے۔ انڈین میڈیا کے مطابق جموں اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں لائن آف کنٹرول کے قریب پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے ڈرون دیکھے گئے ہیں۔ انڈین سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی موومنٹ پر انڈیا کی طرف سے نظر رکھی جا رہی ہے اور سرویلنس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کسی بھی فائرنگ یا بڑے انسیڈنٹ کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بارڈر کے علاقوں میں الرٹ جاری ہے۔ پاکستان بھی ایسے واقعات دونوں ملکوں کے درمیان پاسٹ میں بھی ایسے واقعات ہوتے گئے ہیں۔ اس طرح کی خبروں سے بارڈر کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں پریشانی پیدا ہوتی ہے اور سفری پابندیوں کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تفصیلی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اہم فارن وزٹ کی۔ ناظرین، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری آج بحرین کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس دورے کا مقصد پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارتی، دفاع اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری کی لیڈرشپ بحرین کے لیڈرشپ سے ملاقات کریں گی، جہاں دونوں ملکوں کی اکانومی، انویسٹمنٹ، ڈیفنس، ٹریننگ اور ریجنل سیکیورٹی جیسے موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ گلف کے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے ناظرین اہم رہے ہیں، خاص طور پر روزگار، ریمیٹنسز اور انرجی کے حوالے سے۔ یہ وزٹ پاکستان کے لیے اس لیے بھی اہم مانا جا رہا ہے کہ اس سے نئے اکنامک اور ڈپلومیٹک مواقع پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کھولے جا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اکانومی کی طرف۔ ناظرین، پاکستان میں آج سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور مارکیٹس کے مطابق سونا مہنگے ہونے کی وجہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ ریٹس کا بڑھنا اور دنیا بھر میں چلنے والی پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹینٹی بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت فی تولہ سونے کی قیمت تقریباً 4,70,000 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اگر زیادہ کیرٹس میں لیا جائے تو وہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ اوپر جا چکی ہے۔ اس کا اثر عام لوگوں پر پڑ رہا ہے اور سونے کی قیمت بڑھنے سے جیولری خریدنے والے لوگ اور شادیوں کے لیے شاپنگ کرنے والے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ یہ موقع ناظرین انویسٹرز اسے ایک محفوظ انویسٹمنٹ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو آج بھی پاکستان کے لیے فخر کا سبب بن رہی ہے۔ آج پاکستان کی آئی ٹی جینیس
عرفہ کریم کی وفات کو 14 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ عرفہ کریم نے بہت کم عمر میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کامیابی حاصل کی اور دنیا کی سب سے چھوٹی اور کم عمر مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن کر پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا تھا، اور آج ان کی وفات کو 14 سال مکمل ہونے پر اسکول، کالجز، سوشل میڈیا پر عرفہ کریم کو یاد کیا جا رہا ہے، اور ان کی زندگی آج بھی پاکستان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے انسپریشن ہے جو ٹیکنالوجی اور انوویشن کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ ایران میں احتجاج اور تشدد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق مختلف شہروں میں لوگ سرکاری پالیسیز اور اکنامک مشکلات کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور احتجاجی لوگوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سروسز کے ساتھ ساتھ بجلی بھی بند کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ بھی منڈلا رہا ہے۔ ایران پاکستان کے قریبی ہمسایہ ملکوں میں سے ہے، اس لیے وہاں کی انسٹیبلٹی کا اثر ریجن پر اور بالخصوص پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے، خاص طور پر ٹریڈ اور بارڈر موومنٹ کے حوالے سے۔ اور آخر میں ناظرین بات کرتے ہیں دنیا کی انٹرنیشنل مارکیٹس کے بارے میں، جن پر پاکستان اور چائنا کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گلوبل انویسٹرز چائنا کے شیئر اور کرنسی میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹرینڈ کو ایشیا کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ جب بڑی اکانومیز میں پیسہ آتا ہے تو اس کا اثر پڑوسی ملکوں پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ چائنا پاکستان کا بڑا اکنامک پارٹنر ہے، اور اس قسم کی ڈیولپمنٹس ریجنل ٹریڈ اور پروجیکٹس پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔